درس 14 منطقی 2 از استاد وسیم 22 شریف 1400 مدرسه المثقلین. استاد یہ جو آپ نے تیسری مثال دی تھی اس میں یہ تھا کہ شریک الباری معدوم بالامکان العام. جی تو اس میں اگر ہم نے امتناع کی مثال دینی ہو تو ہمیں موجود بالامکان العام نہیں بولنا. نہ امتناع کی مثال یہ سلب میں یہی ہوگی نا، آپ سلب کر رہے ہیں نا اسے، اس کے طرف مخالف کو ہم سلب کریں. بھلے تو ہم یہی کریں نا، شریک الباری معدوم بالامکان العام، یعنی شریک باری کے لیے وجود ضروری نہیں ہے. اما طرف موافق جو ہے کہ عدم ضروری ہے یا نہیں ہے، اس مورد میں عدم ضروری ہے لیکن امکان عام اس سے خاموش ہے. تو درست نہ وجوب کیوں ہو گیا؟ امتناع ہوا نا میری جان، امتناع ہوا نا میری جان، امتناع ہوا نا. بھی مثالیں آ رہی ہیں کتاب میں بھی، امتناع ہوا نا. ہم کہہ رہے ہیں شریک الباری ممکن العدم، یا جو آپ اس کو کہیں مثلا معدومن، جو بھی کہیں آپ، جیسے ہی آپ نے کہا شریک الباری معدوم بالامکان العام، یعنی طرف مقابل کے جو وجود ہے اس کی ضرورت کو سلب کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ شریک الباری کے لیے وجود ضروری نہیں ہے. اما طرف موافق وہ جو عدم ہے وہ ضرورت رکھتا ہے یا نہ؟ امکان عام خاموش ہے، لیکن واقع میں یہ ہے کہ طرف موافق جو عدم ہے وہ ضرورت رکھتا ہے. ایسے خوب اصل مسئلہ تو آپ کے سامنے عرض ہوا تھا، صرف عبارت رہتی ہے، لیکن میں ربط بحث کے لیے 2 منٹ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. عرض ہوا کہ امکان عام یعنی کسی بھی جگہ پر ایک قضیے کا جو طرف مقابل یا مخالف ہوتا ہے اس کی ضرورت کو سلب کرنا، اسے کہتے ہیں امکان عام. قضیہ موجبہ میں طرف مقابل سلب ہوگا، قضیہ سالبہ میں طرف موافق ایجاب ہوگا. درست ہے کہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے سلب اور ایجاب کو وجود و عدم کا نام دے دیا، صحیح ہے. اگر طرف موافق عدم ہے تو طرف مقابل کیا ہوگا؟ وجود ہوگا. اگر طرف موافق وجود ہے تو طرف مقابل عدم ہوگا. امکان عام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ امکان عام میں طرف مخالف یا طرف مقابل اس کی ضرورت کو سلب کرتے ہیں. اما طرف موافق کیا ہے؟ ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، امکان عام اس سے خاموش ہے. اچھا ہو سکتا ہے طرف موافق بعض موارد میں امکان خاص والی کیفیت ہو سکتا ہے بعض مواقف میں وجوب والی کیفیت ہو سکتا ہے بعض مواقف میں امتناع والی کیفیت ہو. تو کیونکہ امکان عام موارد کے لحاظ سے امکان خاص، وجوب، امتناع ان تینوں کو شامل ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں امکان عام. کیونکہ مورد کے اعتبار سے ہو سکتا ہے امکان خاص کے ساتھ ملاقات کرے، اس کے ساتھ صادقہ ہے، ہو سکتا ہے وجوب کے ساتھ صادقہ ہے، ہو سکتا ہے امتناع کے ساتھ صادقہ ہے. کیونکہ مورد کے لحاظ سے ان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، لہذا اس کو ہم کہتے ہیں امکان عام. امکان خاص اور امکان عام کی وجہ تسمیہ کا پتہ چل گیا. امکان خاص اس لیے کہ امکان عام سے مورد کے لحاظ سے خاص ہے. امکان عام کیونکہ امکان خاص سے مورد کے لحاظ سے عمومیت رکھتا ہے. اچھا اس امکان عام کو امکان عامی بھی کہتے ہیں. امکان عامی کہتے ہیں کیونکہ عموماً جو عام طور پر افراد لفظ امکان استعمال کرتے ہیں ان کا مقصود یہی امکان عام ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ الحجرہ ہیں. آپ لوگ جو عام طور پر امکان استعمال کرتے ہیں اگر دقت کرے وہاں پر آپ امکان عام مقصود ہوتا ہے. اگر کل آپ مجلس پر آئیں گے ممکن ہے یعنی میرا نہ آنا ممتنع نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ. طرف موافق سے آپ خاموش ہوتے ہیں. عام لوگ جب بھی استعمال کرتے ہیں اس کو سب کے سب اسی امکان عام کو استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں امکان عامی. امکان خاص کو امکان خاصی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بالآخر مناطقہ، فلاسفہ یہ لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں امکان خاص کو. درست ہے. اصل مطلب یہ تھا، عبارت رہتی تھی، عبارت کو دیکھیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے.
الامکان بھلے بے فرمائیں. معنی ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ممکن کی جو نفی ہے اس بات کی وہ ضروری نہیں ہے. تو جہاں سے یہ لے کے آ رہے ہیں وہیں سے یہ بھی تو لا سکتے ہیں کہ میرا آنا بھی تو ضروری نہیں ہے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ جو جملہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق ہوگا نا. آپ اپنے اس جملے پر غور کریں. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے آؤں. ہاں ممکن ہے آؤں. ہاں صحیح ہے نا, ممکن ہے آؤں. یعنی اس سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ اگر دقت کے ساتھ آپ جا کر دیکھیں, یعنی سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ ہو کہ میں قطعاً وہاں پر نہیں آؤں گا, یہ تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے آؤں, ہو سکتا ہے نہ آؤں. زیادہ تر آپ ناظر اس کو یعنی اس کے ساتھ اس نقطے کی طرف ہے کہ یہ تو طے ہے کہ یعنی قطعاً میں نہیں آؤں, ایسے نہیں ہے. اما ہو سکتا ہے آؤں, ہو سکتا ہے نہ آؤں. لیکن زیادہ تر آپ اس طرف مخالف کی ضرورت کو سلب کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں. عام طور پر ایسے ہوتا ہے واقعہ. یہ بھی تو ہوتا ہے کہ قطعاً میں آؤں, یہ بھی سب. تو پھر جواب ایسے نہیں دیں گے کہ ممکن ہے میں آؤں, پھر آپ کہیں گے آؤں گا, انشاءاللہ آئیں گے. پھر جواب ایسے تھوڑی دیں گے. آپ کا یہ ہو کہ میں قطعاً آؤں گا, پھر آپ وہاں پر جواب یہ تھوڑی کہ ممکن ہے آؤں. قطعاً میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قطعاً میں آؤں, ممکن ہے کہ اندر یہ بھی ہو. بھلے لیکن درست ہے وہ. کبھی ہم نے کہا کہ امکان عام مورد کے لحاظ سے امکان خاص کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا یہ مورد ایسا ہو جو امکان خاص والا ہو, لیکن زیادہ تر جو اس نقطے میں آپ ناظر ہیں اس کے اس نقطے کو رفع کرنے کے پیچھے ہے کہ بابا یہ کہ میں وہاں پر نہ آؤں یہ ضروری نہیں ہے. دقت کریں بس. الامکان العام والمقصود منہ, کہ آج بھی عبارت نہ رہ جانا میری جان. امکان عام کہتے ہیں والمقصود منہ, اس امکان عام سے مقصود کیا ہے؟ ما یقابل احدى الضرورتین, دو ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کے مقابل ہو. امکان عام جو دو ضرورتیں, طرف موافق اور طرف مخالف, یا طرف ایجاب طرف سلب, یا طرف وجود طرف عدم, ہر چیز کی آپ کی مرضی. درست آگا. دو ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کے مقابل ہے یہ. اچھا وہ دو ضرورتیں کون سی ہیں؟ ایک ضرورت ایجاب اور ایک ضرورت سلب. ضرورت ایجاب کے اوپر آپ لکھ دیں ضرورت وجود تاکہ آسانی ہو جائے آپ کو. ضرورت سلب کے اوپر لکھ دیں ضرورت عدم, آسانی ہو جائے آپ کو. صحیح ہے. فَهُوَ أَيْضًا مَعْنَاهُ سَلْبُ الضَّرُورَةِ, فرماتے ہیں کہ یہ امکان عام بھی سلب ضرورت ہے. جیسے کہ وہاں پر امکان خاص میں سلب ضرورت تھی, البتہ وہاں پر سلب ضرورت نہیں تھی, سلب الضرورتین تھا. یہ یہاں پر اس بات میں امکان خاص کے ساتھ مشترک ہے کہ سلب ضرورت ہے, اگرچہ وہاں پر دو تھی ضرورتوں کی سلب, یہاں پر ایک ضرورت کی سلب ہے, لیکن سلب ضرورت ہے. ولیکن سلب ضرورت واحدۃ, خوب ہم نے کہا کہ امکان خاص کی طرح, لیکن آپ کے ذہن میں فوراً یہ نہ آ جائے کہ بھئی یہ کس طریقے سے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ, وہاں پر سلب ضرورت ہے نہ یہاں پر سلب ضرورت واحد ہے. ولیکن سلب ضرورت واحدۃ لا ضرورتین معا, نہ کہ دونوں ضرورتوں کو ساتھ میں سلب کرنا ہو. یعنی امکان خاص میں سلب ضرورت وجود سلب ضرورت عدم دونوں ہے, لیکن یہاں پر ایک سلب ضرورت ہے. فَإِذَا كَانَ, اگر وہ جو سلب ضرورت واحد ہے, فَإِذَا كَانَ سَلْبَ ضرورت الْإِيجَاب, اگر وہاں پر سلب ضرورت وجود ہو, اگر سلب ضرورت وجود ہو, فَمَعْنَاهُ أَنَّ طرف السلب ممکنون, تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو طرف سلب ہے یعنی طرف عدم وہ ممکن ہے. وَإِذَا كَانَ سَلْبَ ضرور وَإِذَا كَانَ, یعنی اگر وہ طرف واحد کیا ہو, سلب ضرورت سلب, اگر ضرورت عدم کی ضرورت عدم کو سلب کیا گیا ہو, فَمَعْنَاهُ أَنَّ طرف الْإِيجَابِ مُمْكِنٌ, یعنی آپ کہیں عدم ضروری نہیں ہے یعنی وجود ممکن ہے, آگا وجود ضروری نہیں ہے یعنی عدم ممکن ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. مثالوں میں خود ہی تطبیق کر رہے ہیں. فلو قیل ھذا الشیء ممکن الوجود, اس ممکن الوجود کی جگہ پر اگر میں ہوتا تو لکھ دیتا موجود, آسان ہو جاتا. ممکن الوجود کے اوپر لکھ دے موجود.
हाज़ा शैउ मुमकिनुल वजूद यानी हाज़ा शैउ मौजूदुन बिल इम्कान आम। आगा इम्कान आम की जगह पर लफ्ज मुमकिन ऐसे ही लेकर आ गए। समझे क्यों कह रहे हैं मुमकिनुल वजूद? क्योंकि बिलाखिर इम्कान को भी तो दिखाए ना, हम लोग इम्कान को दिखा रहे हाज़ा शैउ मौजूदुन बिल इम्कान आम, तो इन्होंने बिल इम्कान आम की जगह पर मुमकिन लफ्ज को लेकर आ गए। हाज़ा शैउ मुमकिनुल वजूद या कहे हाज़ा शैउ मौजूदुन बिल इम्कान आम, इसका माना क्या है? ये शे मौजूद है इम्कान आम से, यानी मुमतने नहीं है। देखिए मौजूद का तरफ मुकाबिल अदम। तर्जुमा कैसे करा? ऐ अन्नहु ला यमतनिउ, मुमकिनुल वजूद है यानी मुमतने नहीं है। मुमतने नहीं है यानी क्या? यानी अदम उसके लिए जरूरी नहीं है। देखिए अदम उसके लिए जरूरी नहीं है। दिक्कत कर औ फकुल या यूं कहो भैया इन ज़रूरत सल्ब वहियल इम्तनाउ मसलूबतुन, यानी जो ज़रूरत सल्ब है, ज़रूरत सल्ब यानी ज़रूरत अदम, जो ज़रूरत अदम है उसको सल्ब कर लिया गया है, यानी इंसान के लिए अदम ज़रूरी नहीं है, जो मैं बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ भी कर रहा हूँ। दुरुस्त है, इंसान के लिए अदम ज़रूरी नहीं है। व इज़ा कील हाज़ा शैउ मुमकिनुल अदम, अगर आप कहे हाज़ा शैउ मअदूमुन बिल इम्कानिल आम, यानी वजूद जरूरी नहीं है। ऐ अन्नहु ला यजिबु, यानी इसका माना ये होगा कि ये चीज वाजिब नहीं है। क्यों वाजिब नहीं? इसके लिए कि इस वजह से कि इसके लिए वजूद जरूरी नहीं है। और फकुल या यूं कहो इन्ना ज़रूरतल ईजाब यानी ज़रूरत वजूद कि वहियल वजूबु मसलूबतुन, इस ज़रूरत ईजाब को कि जो असल में ज़रूरत वजूद है इसको क्या कर लिया गया है? सल्ब कर लिया गया। वजूद ज़रूरी नहीं है। दुरुस्त है? वलिदा अब्बर अन्हुल फलासफतो, इसीलिए आगायून फलासफा इसको ताबीर करते हैं बिकौलिहिम, अपने इस जुमले से, हुवा सल्बु ज़रूरत अन तरफिल मुकाबिल। फलासफा कहते हैं इम्कान आम यानी तरफ मुकाबिल की जानिब से ज़रूरत को सल्ब करना। दुरुस्त आगा? सुकूत अन तरफिल मुवाफिक, तरफ मुवाफिक से आप क्या साकित है, खामोश है। फ़क़द यकून मसलूब ज़रूरत है वक़द ला यकून, तरफ मुवाफिक भी चे बसा मसलूब ज़रूरत होता है, ज़रूरी नहीं होता। चे बसा मसलूब ज़रूरत नहीं होता, यानी ज़रूरी होता है, जो आपको अर्ज़ किया। इंशाअल्लाह बिदाया में पढ़ेंगे। हमारे पास इम्कान आम, इम्कान ख़ास, इम्कान अखास, खास से भी ऊपर अखास है, ये किस्में हैं। इम्कान वुकूई, इम्कान इस्तिकबाली, 7-8 किस्में इम्कान की। फंतज़िरू इंशाअल्लाह बिदाया में। अभी 2, ये फ़कत इम्कान खास और इम्कान आम। दुरुस्त है? वहाज़ल इम्कानो हुवा शाइउ इस्तेमालुहु इंद आमतिन नास, अगर उमूमी लोगों के नज़दीक शाये जो बहुत ज़्यादा है, जिसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा है, वो यही किस्म है। इसीलिए इसको इम्कान आमी भी कहते हैं। वल मुतदावल फी ताबीरात है, यानी वहाज़ल इम्कानो हुवल मुतदावल फी ताबीरात है, उमूम अफराद की ताबीरात में जो मुतदाविल है और राइज है वो यही है। वह हुवा कमा कुलना अअम्म मिनल इम्कानिल खास, ये क्या है? इम्कान खास से अअमतर है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया। क्यों भाई आम तर है? अब इस आम की वजह तस्मिया में पूरा सफ़ा खा रहे हैं। लिअन्नहु इज़ा कान इम्कानन लिल ईजाब फ़इन्नहु यशमुलु अल वुजूब वल इम्कानल खास, क्योंकि फरमाते हैं लिअन्नहु इज़ा कान इम्कानन लिल ईजाब, अगर ये ईजाब के लिए इम्कान हो, यानी अदम ज़रूरी ना हो, यानी क्या ज़रूरी ना होगा? ईजाब के लिए इम्कान हो यानी अदम ज़रूरी ना हो। दुरुस्त है? यानी इसकी मिसाल बनेगी अल्लाह ताला मौजूदुन बिल इम्कानिल आम, अल इंसानु मौजूदुन बिल इम्कानिल आम। दुरुस्त है? अदम ज़रूरी ना हो।
تو اس صورت میں فَإِنَّهُ يَشْمُلُ الْوُجُوبَ وَالْإِمْكَانَ الْخَاص، تو یہ شامل ہو جائے گا کس کو؟ وجوب اور امکان خاص دونوں کو، کیونکہ مثالیں دی نا میں نے. مثلا طرف مقابل ضروری نہ ہو، آپ کہ اللہ ممکن الوجود، الانسان ممکن الوجود، دونوں جگہوں پر امکان عام آپ فرض کریں. دونوں جگہوں پر اللہ ممکن الوجود عدم ضروری نہیں ہے لیکن طرف موافق وجوب ہے. الانسان ممکن الوجود طرف مقابل عدم ضروری نہیں لیکن طرف موافق بھی ضروری نہیں ہے. بس یہاں جہاں پر امکان ایجاب ہے وہاں پر بعض موارد میں وجوب کو شامل ہے، بعض موارد میں امکان خاص کو شامل ہے. روشن ہوا؟ یا اللہ روشن ہوا نا؟ یہ الگ الگ ان کی بات کرے نا استاد. کس کی؟ الوجوب والامکان. صرف ایک ہی مورد میں تو وجوب اور امکان نہیں ہوگا نا، بعض موارد میں یہ ہوگا بعض موارد میں یہ ہوگا. جیسے مثال دی میں نے اللہ ممکن الوجود، یہاں پر طرف مقابل ضروری نہیں ہے لیکن طرف موافق وجوب ہے. الانسان ممکن الوجود، یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ طرف مخالف بھی ضروری نہیں طرف موافق بھی ضروری نہیں، امکان خاص ہو گیا. وَإِذَا كَانَ إِمْكَانًا لِلسَّلْبِ، اگر امکان و سلب کے لیے یعنی طرف مخالف وجود ہو، آپ کہیں وجود ضروری نہیں ہے، امکان و سلب کے لیے مثلا جیسے شریک الباری ممکن العدم، الانسان ممکن العدم، یہاں پر طرف مخالف جو وجود ہے وہ ضروری نہیں ہے. شریک الباری میں کہہ رہا تھا معدوم بالامکان العام، یا آپ کہیں شریک الباری ممکن العدم، ایک ہی بات ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آقا؟ ہم کہہ رہے ہیں شریک الباری ممکن العدم، طرف مخالف جو وجود ہے وہ ضروری نہیں ہے. شریک الباری کے لیے وجود ضروری نہیں ہے، اما طرف موافق امتناع، طرف موافق کیا ہے؟ امتناع. الانسان ممکن العدم، خب طرف مخالف جو وجود ہے وہ ضروری نہیں اما طرف موافق امکان خاص ہے. تو جہاں پر امکان سلب ہو وہاں پر امتناع اور امکان خاص ان دونوں کو بھی شامل ہے، بعض موارد میں وہ بعض موارد میں وہ. وَإِذَا كَانَ إِمْكَانًا لِلسَّلْبِ فَإِنَّهُ يَشْمُلُ الْإِمْتِنَاعَ وَالْإِمْكَانَ الْخَاص، جب یہ امکان سلب کے لیے ہو، امکان سلب کے لیے ہو یعنی کیا؟ یعنی اس کا جو طرف مخالف وجود ہے وہ ضروری نہ ہو. خب جب وجود ضروری نہ ہو، جو طرف موافق ہے بعض موارد میں ممکن ہے امتناع کا مورد ہو، بعض موارد میں ممکن ہے امکان خاص کا مورد ہو. خب یہ تمام بحث ہے جو آخر تک آپ پڑھیں گے. ان دونوں مثالوں کو جو میں نے یہاں پر ذکر کر دیا، انہی دونوں مثالوں کو بعد والے صفحے میں ذکر کر رہے ہیں. حق کے مطلب یہ کہ بعد والا صفحہ جا کر خود پڑھیں، درست ہے، لیکن اعلیٰ اجل کی وجہ سے ہم خود ہی آپ کو ترجمہ کر کے دیتے ہیں. مطلب یہی تھا. کم شد دیکھیں خود کہہ رہے مثال و امکان الایجاب، امکان ایجاب کی مثال. امکان ایجاب کی مثال یعنی طرف عدم ضروری نہیں ہے، اس کے نیچے بے شک لکھ دے، یعنی جہاں پر عدم ضروری نہ ہو. امکان ایجاب یعنی جہاں پر عدم ضروری نہ ہو. مثال قولہم اللہ تعالی ممکن الوجود، درست آگا؟ اللہ ممکن الوجود ہے یعنی اس کے لیے عدم ضروری نہیں ہے. الانسان ممکن الوجود یعنی انسان کے لیے عدم ضروری نہیں ہے. دو مثالیں دی. فَإِنَّ مَعْنَاهُ فِي الْمِثَالَيْنِ أَنَّ الْوُجُودَ لَا يَمْتَنِعُ، ان دونوں مثالوں کا معنی یہ ہوگا کہ وجود ممتنع نہیں ہے، وجود ضروری نہیں ہے. ای ان الطرف المقابل وهو عدمه ليس ضروريا، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو اس کا طرف مقابل ہے، طرف مقابل وجود کا کیا ہے؟ عدم ہے، وہ ضروری نہیں ہے. خب ولو كان العدم ضروريا لكان الوجود ممتنعا لا ممكنا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا ممکن الوجود، اگر طرف مقابل کے جو عدم ہے وہ ضروری ہو تو اس صورت میں وجود ممتنع بن جائے گا نہ کہ ممکن الوجود. کہہ رہے اللہ تعالی ممکن الوجود، الانسان ممکن الوجود. ہم کہہ رہے ہیں کہ طرف مقابل کے جو عدم ہے وہ ضروری نہیں ہے. اگر طرف مقابل ضروری ہوتا تو پھر تو ممتنع ہو جاتا نا. اس کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بات روشن ہے. اس کا طرف موافق کے حساب سے جملہ غلط نہیں، اللہ تعالی ممکن الوجود. کیوں ممکن الوجود نہیں؟ ممکن میں نے کہا کہ امکان عام کہہ رہے ہیں میری جان، عام کے حساب سے صحیح ہے. پہلے وہی کہہ رہے تھے کہ اسی کی مثال دے رہے، عرض کیا یہاں پر لفظ امکان عام کے عنوان سے نہ کہ امکان خاص کے اعتبار سے.
امکان عام کے عنوان سے، یعنی ترجمہ یہ کرے عدم ضروری نہیں ہے، تبھی بار بار ایسے کہہ رہا ہوں. وَأَمَّا طرف الموافق وَهُوَ ثبوت الوجود فغیر معلوم. اما جو طرف موافق ہے کہ آیا وجود اس کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں، اس لحاظ سے ہم لوگ خاموش ہیں. فَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ وَاجِبًا كَمَا فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ. احتمال ہے کہ وہ وجود طرف موافق میں ضروری ہو، جیسے کہ پہلی مثال میں، اللہ والی مثال میں. وَيُحْتَمَلُ أَن لَا يَكُونَ وَاجِبًا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ واجب نہ ہو، كَمَا فِي الْمِثَالِ الثَّانِي، انسان والی مثال میں. بِأَن يَكُونَ مُمْكِنَ الْعَدَمِ أَيْضًا، خوب واجب نہ ہو یعنی ممکن العدم بھی ہو، امکان خاص کوئی کھول رہا ہے. دوسری مثال میں ایسے ای انہ لیس ضروری الوجود، انسان ضروری الوجود نہیں ہے. کما لم یکن ضروری العدم، جیسے کہ ضروری العدم بھی نہیں ہے. فیکون ممکنا بالامکان الخاص، نتیجتاً یہ والا مورد امکان عام کا امکان خاص کے ساتھ مل جاتا ہے. فشمل ہونا الامکان العام الوجوب والامکان الخاص. اس جگہ پر آپ نے دیکھا کہ امکان عام وجوب اور امکان خاص دونوں کو شامل ہوا. بس اگر امکان ایجاب ہو تو وہاں پر بعض موارد میں وجوب کو شامل ہے، بعض موارد میں امکان خاص کو شامل ہے. درست ہے. مثال امکان سلب، امکان سلب کی مثال یعنی طرف وجود ضروری نہیں ہے. کیا؟ طرف وجود ضروری نہیں ہے. قولہم شریک الباری ممکن العدم، علی ممکن العدم کو آپ کہیں معدوم بالامکان العام. الانسان ممکن العدم یعنی الانسان معدوم بالامکان العام، یہ کہنا چاہتے ہیں. فإن معناه في المثالين ان الوجود لا يجب، وجود واجب نہیں ہے، وجود ضروری نہیں ہے. لا يجب یعنی وجود ضروری، کیونکہ عدم کا طرف مقابل وجود بنے گا. خوب یہ مطلب صحیح طریقے سے سمجھے، میں بار بار پوچھوں گا آپ سے، یہ ایسے نہیں کہ درس پڑھا جان چھوٹی، نہیں، بار بار پوچھوں گا، لہذا اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. ای ان طرف المقابل وهو وجوده ليس ضروریا، اس کا جو طرف مقابل ہے، عدم کا طرف مقابل وہی وجود ہے، وہ ضروری نہیں ہے. ولو کان الوجود ضروریا لکان واجبا، کیونکہ اگر یہاں پر وجود ضروری ہوتا تو پھر تو واجب الوجود بننا چاہیے تھا. وکان عدم ممتنع لا ممکنا، پھر اس کا عدم ممتنع ہوتا نہ کہ ممکن ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں ممکن العدم. وَأَمَّا الطَّرَفُ الْمُوَافِقُ، آگا جو اس کا طرف موافق ہے یعنی عدم فغیر معلوم، اس کے بارے میں ہم قضاوت نہیں کر رہے. فَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ ضَرُورِيًّا، ہو سکتا ہے کہ عدم ضروری ہو، کما فی المثال الاول، جیسے شریک الباری والی مثال ہے، وہاں پر عدم ضروری ہے. وَهُوَ الْمُمْتَنِعُ، کہ یہ ممتنع والی مثال ہے نا شریک الباری کی. وَيُحْتَمَلُ أَن لَا يَكُونَ كَذَلِكَ، اور ہو سکتا ہے کہ طرف موافق میں عدم ضروری نہ ہو. بِأَن يَكُونَ مُمْكِنَ الْوُجُودِ أَيْضًا، یہاں پر بھی ممکن الوجود ہو. وَهُوَ الْمُمْكِنُ بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِ، یہ وہی امکان خاص والا مورد ہو جائے گا. فشمل ہونا الامکان العام الامتناع والامکان الخاص، بس یہاں پر امکان عام شامل ہو گیا امتناع اور امکان خاص کو. وعلی ھذا، پس اس بنا پر کہ امکان عام مورد کے اعتبار سے عمومیت رکھتا ہے، فالامکان العام معنی یصلح، پس امکان عام ایک ایسا معنی ہے کہ جو صلاحیت رکھتا ہے للانطباق علی کل من حالات النسبت الثلاث، درست ہے، نسبت کے تینوں حالات میں سے کسی کے ساتھ بھی منطبق ہو سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے. بعض موارد میں امکان خاص کے ساتھ آ جائے، بعض موارد میں وجوب کے ساتھ آ جائے، بعض موارد میں امتناع کے ساتھ آ جائے. پس فلیس ہوا معنی یقابلھا، پس امکان عام ان تین معناؤں کا قسیم نہیں ہے. دقت کریں، اگر قسیم ہوتا جیسا کہ جزء اول میں آپ نے پڑھا ہے، قسیم کبھی بھی اپنے دوسرے قسیم کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. پس
امکان، وجوب، امتناع، ان کے مقابلے میں امکان عام ان کا قسیم و ایسے نہیں ہے. روشن ہوا مطلب؟ ان کا قسیم نہیں ہے. اگر قسیم ہوتا تو جمع تھوڑی ہو پاتا. وعلى هذا فالامكان العام معنى يصلح للانطباق على كل من حالات النسبة الثلاث. تو وہ نسبت ثلاث کون سے؟ وجوب، امتناع، امکان. ان میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ منطبق ہو سکتا ہے. تینوں حالتوں میں سے، نسبت کی تینوں حالتوں میں سے کسی بھی حالت کے ساتھ منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا. پس فلیس ہوا معنی یقابلھا، پس یہ امکان عام ایک ایسا معنی نہیں ہے جو ان تین کے مقابل میں ہو. مقابل میں ہو یعنی ان کا قسیم ہو، ایسے نہیں ہے. بل فی الایجاب یصدق علی الوجوب والامکان الخاص، بلکہ ایجاب میں وجوب اور امکان خاص پر صادق آتا ہے. وفی السلب علی الامتناع والامکان الخاص، اور سلب میں امتناع اور امکان خاص پر صادق آتا ہے. ان کے مقابل نہیں ہوا، قسیم نہیں ہوا. وَهَذِهِ الْحَالَاتُ الثَّلَاثُ لِلنِّسْبَةِ الَّتِي لَا يَخْلُو مِنْ إِحْدَاهَا وَاقِعُ الْقَضِيَّةِ تُسَمَّى مَوَادَّ الْقَضَايَا. اگر امکان عام کو چھوڑیں، چلے جائیں پیچھے تینوں نسبتوں کی طرف. کہتے ہیں کہ یہ تینوں حالتیں جو نسبت کی تھی، امکان خاص، وجوب، امتناع، فرماتے ہیں کہ جن سے واقع قضیہ خالی نہیں ہے. واقع اور نفس الامر میں قضیہ ان تین کیفیتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کیفیت رکھتا ہوگا، یا امکان، یا وجوب، یا امتناع. ان تینوں کو کہتے ہیں مواد قضیہ، کہ جو پہلے دن میں نے آپ کو کہا تھا مادۃ القضیہ. درست آگا؟ لیکن واقع القضیہ، واقعیت اور نفس الامر کو مد نظر رکھتے ہوئے. وَتُسَمَّى عَنَاصِرَ الْعُقُودِ، عنصر کہتے ہیں اصل کو. درست آگا؟ عنصر کسے کہتے ہیں؟ اصل کو. تو عناصر عقود، عقود عقد قضیے کو بھی کہتے ہیں. قضیے کا ایک نام دوسرا عقد ہے. عقود یعنی قضایا، عقود یعنی قضایا. ظاہراً یونانی زبان میں کہتے ہیں باری ارمیناس، عربی میں ترجمہ کیا قضایا کے نام سے، عقود کے نام سے. یہ ہے مرحوم حاجی نے لکھے، ہر باس میں آتا ہے نا، تو ہر باس میں اس لفظ کا جو یونانی تھا اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. شاید باری ارمیناس ہے. جیسے کلیات خمس، عیساغوجی، عیساغوجی وہ یونانی نام رہ گیا، عناوین تقریباً وہ رہ گئے. قضایا کو کہتے ہیں باری ارمیناس. اور اسی طریقے سے برہان کو کیا کہتے ہیں؟ بھلے آنالوتیکا، بھلے 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 ایسے ہے نام ہے اس میں. یہ تقریباً یونانی بعض چیزوں کے نام، مثلا حصے مشترک کو بنتاسیا، وہ یونانی نام اس طریقے سے. یہ ترجمہ جب کیے وہ بعض نام اس طریقے سے رہ گئے. تو بہرحال قضایا کے بعض کو عقود بھی کہتے ہیں. ہے نا زیارت جامعہ میں ہے ظاہراً مل کر انتم عناصر الابرار، تعبیر ہے اہل بیت اطہار کے لیے. انتم عناصر الابرار، جو بر اور نیک لوگ ہیں ان کی اصل آپ ہے، بنیاد آپ ہے. انتم عناصر الابرار. واصول الکیفیات، اصول کیفیات بھی کہتے ہیں کیونکہ جتنی بھی کیفیت ہیں ان کی اصل اور بنیاد یہ تین کیفیت ہیں. والامکان العام خارج عنہا، امکان عام ان سے خارج ہے. خوب آغا جان. وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنَ الْجِهَاتِ، کہ انشاءاللہ جہاد کے بارے میں کل بحث کریں گے. خوب، بس یہاں تک جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا امکان عام اور مواد ثلاثہ. اچھا ایک نقطہ ابھی ہمارے پاس ہیں 10 منٹ، اس میں یہ عرض کروں. مادۃ القضیہ ان تین کے علاوہ نہیں ہو سکتا. یہ حصر عقلی ہے. کیوں؟ کیونکہ معمول یا موضوع کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. اگر ضروری ہے تو وجوب، اگر ضروری نہیں ہے تو یا عدم ضروری ہے یا وہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر عدم ضروری ہو تو امتناع، اگر عدم بھی ضروری نہ ہو تو امکان خاص.
حصر حصر عقلی ہے، ان کے علاوہ نہیں ہو سکتا. بڑے کل میں یہ پڑھ رہا تھا اس بارے میں، تو کوئی ایک مقالے میں لکھا ہوتا ہے کہ 4 چیزیں ہیں اس میں احتمال کو تو شامل کرتے ہیں: امتناع، وجوب، امکان اور احتمال. وہ میں نے کل عرض تو کیا تھا آپ کو کہ یعنی ایک صورت یہ بنا ہے کہ وجود بھی ضروری ہو، عدم بھی ضروری ہو. عقلی آپ کو بیان کر رہا تھا، کس کو بیان کر رہا ہے؟ ہاں. تو عقلی طور پر چوتھی صورت یعنی تصور ہو سکتی ہے، لیکن ادنا التفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ محال ہے، کیونکہ وجود بھی ضروری ہو، عدم بھی ضروری ہو. یہ اجتماع نقیضین ہے. درست ہے. عقلی طور پر یہ چوتھا احتمال دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ احتمالات کیسے بنا رہے ہیں؟ حصر عقلی ہے نا میری جان، حصر عقلی ہے، حصر عقلی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں یہاں ایسے ایسے لکھیں، یوں لکھیں، بہت اچھا ہے بیان. محمول موضوع کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اگر ضروری ہو تو اس کو کہیں گے وجوب، اگر ضروری نہیں ہے تو اس کی 2 صورت ہے. اگر ضروری نہیں ہے یا عدم ضروری ہے یا عدم بھی ضروری نہیں ہے، جیسے وجود ضروری نہیں ہے یا عدم بھی ضروری نہیں ہے. اگر عدم ضروری ہو تو بنے گا امتناع، اور یہاں پر عدم بھی ضروری نہ ہو، وجود بھی ضروری نہ ہو تو یہ بنے گا امکان. چوتھی صورت تصور کر سکتے ہیں کہ وجود بھی ضروری ہو، عدم بھی ضروری ہو، لیکن ادنا مناسبت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ اجتماع نقیضین ہے. وجود ضروری، 4 صورت ایسے بن گئی نا: وجود ضروری، عدم ضروری، نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری. 3 بنی. یہ جو ہم آپ کو ذکر کر رہے ہیں، یہ وجوب، یہ امتناع اور یہ امکان. وجود ضروری وجوب، عدم ضروری امتناع، نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری امکان. آپ کہہ رہے کہ عقلی طور پر متصور ہے کہ وجود اور عدم دونوں ضروری ہوں. عقلی طور پر تصور تو کر سکتے ہیں نا احتمال کی شکل میں، وجود اور عدم دونوں ضروری ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ادنا مناسبت سے پتہ چلتا ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اجتماع نقیضین ہے. وجود بھی ضروری ہو، عدم بھی ضروری ہو، یہ اجتماع نقیضین ہے. خوب ہے ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے تھوڑا. اگر کوئی سوال کریں تو اس وقت بے شک سوال کریں، جائش اجازت اگر کرنا چاہیں تو. امکان کی جگہ جیسے ہم لوگ کیا نام ہے انشاءاللہ بولتے ہیں، اس معنی میں لیا جائے کیا؟ جیسے آپ نے بولا کہ مثال دی کل آؤ گے یا نہیں آؤ گے مجلس میں، ہم اس کی جگہ انشاءاللہ بولتے ہیں. آپ دیندار آدمی ہے تبھی بولتے ہیں. وہی معنی لیا جائے. خب جو اب وہ آپ کا قصد ہے، آپ کے قصد پر ہے کہ آپ قصد کیا کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے یہ جو تعبیرات استعمال ہوتی ہیں اس طریقے سے مقصود ہوتا ہے. پہلے سوالی چیزی عبارتی چیزی داری بے پرسید مشکل نظر ہے. خدا چرا ما امتناع رو قرار میدیم؟ چرا فقط امتناع رو یعنی عدمش رو امتناع نمیکنیم؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. ویسے تو واجب الوجود ہے، شکی نہ دار ہے، لیکن امکان عام وہاں پر استعمال ہو سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ حتماً صرف یہی استعمال کریں آپ، ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی درست ہے. نہ دیکھیں یہیں پر وہ خلط ہو رہا ہے. جیسے آغا حسن نے پہلے پوچھا تھا، ہم لوگوں کا ذہن فوراً امکان سے امکان خاص کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے نا. امکان یعنی امکان عام. اتفاق سے ایک کلام کے اندر ہم بہت اچھی تعبیر استعمال کرتے ہیں. کلن ایک قانون ہے کہ خدا کی جانب کن صفات کی آپ نسبت دے سکتے ہیں. کل میں نے اشارہ بھی کیا تھا، اگر اس کو اچھے طریقے سے لیں تو ایک دقیق قانون ہے. ہر وہ صفت
جس صفت کو خدا کی نسبت سے امکان عام کی صورت میں ذکر کرنا درست ہو وہ صفت خدا کے لیے بالوجوب ثابت ہے. بہت پیارا قانون ہے. امکان عام کی صورت میں ممکن ہو یعنی اس کا وجود اس کے لیے ممتنع نہ ہو. وجود ممتنع نہ ہو یعنی اس کا عدم ضروری نہ ہو تو وہ صفت بالضرورت خدا میں ہونی چاہیے. کیونکہ اس کا وجود ممتنع کب نہیں ہوگا یعنی آپ نسبت دے سکتے ہیں یعنی نقص نہیں ہوگا. خوب اگر نقص ہوگا تو آپ نسبت نہیں دے سکتے. اس کا مقصد ہے قطعاً وہ نقص نہیں ہے یعنی کمال ہے. اگر کمال ہے تو بالضرورت خدا میں ہونا چاہیے. اگر وہ کمال نہیں ہوگا تو نقص ہوگا. دقت کرے مطلب خیلی شریف ہے, خیلی شریف و دقیق اگر گرفتیدہ. یہ ملکہ اور عدم ملکہ کا ہم نے کہا تھا کہ ممکن میں جو ہے امکان خاص میں ملکہ اور عدم ملکہ کی نسبت نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں شانیت نہیں ہو. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ امکان رکھتا ہے کہ یا عدم ہو یا جو ہے وجود ہے یعنی بالآخر وجود میں آ جاتی ہے ایک چیز. بالکل اسی طریقے سے کہ پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو وجود اور عدم کی نسبت سے ہم یہ کہہ رہے ہیں. اما وجوب اور امتناع کی شانیت نہیں کہتے میری جان. ہم یہ نہیں کہتا کہ اس مورد کے اندر شانیت وجوب تھی بعد میں امکان آیا. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے. ہاں تو یہ پھر تو نہیں بنے گا نا. یعنی کنفیوز جہاں پہ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ یعنی جیسے دیوار ہے اس میں شانیت نہیں ہے بولنے کی, ٹھیک ہے, لیکن اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ عدم ملک ہے. تو عدم ملک ہے کہ اس کو نسبت نہیں دے سکتے کیونکہ شانیت نہیں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جو ہے امکان میں شانیت نہیں ہے وجود کی لیکن پھر بعد میں وجود کی میں نے یہ کہا کہ شانیت نہیں, وجوب ضرورت وجود نہ کہ فقط خالی وجود. وجوب عدم ملکہ تب ہوگا کہ جب اس مورد میں وجوب کی شانیت تھی اور نہیں آیا. دین درست نہیں. اصل تعبیر یہاں پر نہیں تھی. اصل تعبیر ملا صدرہ نے اس کو استعمال کیا ہے. خیر آپ لوگوں کا پتہ نہیں حوصلہ ہو یا نہ, وگرنہ ذکر کروں کہ اصل نقطہ دوسرا تھا. ملا صدرہ نے اپنی کتاب التنقیح فی المنطق میں ذکر کیا, وہ انشاءاللہ کل پرسوں ذکر کروں گا. وہ انہوں نے دوسری جگہ پر استعمال کیا ہے. آغا نے اس جگہ سے اٹھایا ہے غیر محل میں رکھا ہے. وہاں پر ٹھیک ہے تقابل ملکہ اور عدم ملکہ جس جگہ پر ملا صدرہ نے رکھا ہے بات کی ہے. انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے جب موجہ اور مطلقہ کی بات آئے گی تو ذکر کروں گا. اصل میں وہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے. متاسفہ نے آغا نے اس کو غلط جگہ پر فٹ کیا ہے, اس وجہ سے تھوڑا اشتباہ ہو گیا. جائیں بھیا. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.